نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم دیکھیں گے آیت 104 سے سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ وہی شوق سے اس سورے کو سیکھ رہے ہیں جو جس طرح سے آپ نے اس سورے کا آغاز کیا تھا۔ اگر اس سورے کو سورۃ البقرہ کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اور سیکھ لیا اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم نے اس سورے کو شامل کر لیا تو پھر ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس سورے کو لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس سورے کی برکتیں ہم سمیٹنے والے بنیں، تو بڑے شوق کے ساتھ سیکھیں، چھوڑ پکڑ والا کام نہیں کریں۔ شیطان بہت ساری مصروفیات دکھائے گا، دنیا ہے، مصروفیات تو چلتے رہیں گی، لیکن ایک پکا عزم کر لیں، ایک وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ اس سورے کو کم از کم یعنی اس سورۃ البقرہ کو تو میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ استقامت کے ساتھ لگے رہیں، بڑے شوق سے لگے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور یہ سورے کو ہم سے مکمل کروا لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنا بھی آسان فرما دے۔ دیکھتے ہیں آج کی آیات میں 104 سے ہم دیکھیں گے، آج کی آیات میں یہودیوں کا ذکر ہے۔ ان کا اس بات کا ذکر ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ کہتے تھے اور وہ لفظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں۔ وہ کون سا لفظ ہے ہم دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو اب یہ لفظ تم کبھی نہیں استعمال کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی بھی رہنمائی فرما دی، ایمان والوں سے فرما دیا کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ اور مشرکین سے ان کے راستے پر مت چلو، ان کے طریقوں کو نہیں اپناؤ۔ اور پھر اس کے بعد ایسی آیاتوں کا ذکر ہے جس کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو بدل دی گئیں، کچھ آیات ایسی تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئیں۔ تو ان آیات کو لے کر یہودیوں کا کیا رویہ تھا، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے ایمان والوں تمہارے اصل دشمن کون ہیں اور ان کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کو لے کر کیا ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا۔ تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ ان آیات کو اگر ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے، عمل میں لے کر آئیں گے تو ہماری زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی اس طرح سے آیت آئے نا کہ اے ایمان والو، تو ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو بہت ہی زیادہ اٹینٹیو ہو کر بیٹھیں، اچھی طرح سے سنیں کہ ایمان والوں کے لیے ان کے رب کا کوئی ایک حکم آ رہا ہے، دل سے سنیں، اور جو بھی حکم ہے ابھی سے نیت بنا لیں کہ ہاں ہم اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں یہودیوں کا ذکر کر کے یہودیوں کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، اے جو ایمان لائے، لا تقولوا رائنا، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہو رائنا۔ کیوں؟ حالانکہ یہ لفظ کوئی برا نہیں تھا۔ عربک میں جب یہ لفظ کہا جاتا تو اس کا کوئی معنی برا نہیں تھا، اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، یا ہماری رعایت کیجئے۔ یعنی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مجلس میں ہوتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سکھا رہے ہوتے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو صحابہ اکرام یہ لفظ کو کہا کرتے تھے رائنا، کہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بات کو دہرا دیں۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو صحابہ اکرام یہ لفظ یوز کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں مومنوں کے ساتھ ساتھ یہود بھی آیا کرتے تھے، اور یہود بھی یہ لفظ کو استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ان کی زبان میں جو تھا نا، ہبریو لینگویج میں،
اس کا معنی کچھ اور تھا. جیسے اس کے معنی یہ ہے کہ بے وقوف، یا پھر اس کا معنی یہ بنتا تھا کہ ہمارے چرواہے. تو یہود یہی کلمے کو تھوڑا سا اپنی زبان کو موڑ کر، توڑ مڑوڑ کر تھوڑا سا اس لفظ کو بگاڑ دیتے تھے. جیسے یہ لفظ کیا ہے، رائنا، یعنی عین کے نیچے آپ دیکھیں زیر ہے. تو یہ یہود اس کو کس طرح سے کہتے تھے، اپنی زبان کو تھوڑا سا موڑ کے زیر کو کھینچ دیتے تھے، جس کا معنی بنتا ہمارے چرواہے یا احمق یا کم عقل. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ اے مومنوں، بے شک تمہاری نیت اچھی ہے، بے شک اس لفظ کا مطلب بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ یہود اس کو بگاڑ کر کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں. تو اے مومنوں، لہٰذا تم بھی اس لفظ کو نہ کہو، لا تقولوا، اب تم بھی اس لفظ کو نہ کہو. اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہے، ہم نے دیکھا نا یہود کا یہی رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ان کو بدل دیتے تھے. جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ جب اس بستی میں داخل ہو تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے حتتن کی جگہ کیا کہنے لگے، ہنتتن، یعنی گندم گندم. تو یہ تو ان کا طریقہ رہا ہے. اور اہل کتاب اس طرح بھی کرتے تھے کہ جب سلام کرتے تو سلام کو کلیئر نہیں کہتے تھے. سلام کی جگہ وہ کہتے تھے السلام علیکم. سام کہتے ہیں یعنی تم پر موت آئے. اصل کلمہ کیا ہے وہ السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو. تو وہ کہتے السلام علیکم، تم پر موت آئے. اسی لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو ہم نے کیا جواب دینا ہے، وعلیکم. پورے سلام کا جواب ان کو نہیں دینا ہے. تو یہ کیا کیا کرتے تھے یہود، اس لفظ کو چینج کر دیتے تھے. حتتن کی جگہ ہنتتن، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم. اور یہاں پر رائنا کا مطلب اتنا اچھا تھا کہ مطلب اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، دوبارہ ہمیں یہ پھر سے سمجھا دیجئے. لیکن یہود اسی کلمے کو توڑ مڑوڑ کے ایسی نیت سے، یعنی ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کلمے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، آپ کی توہین کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرما دیا اور کہا وَقُولُوا انظُرْنَا، بلکہ تم یہ کہو انظرنا، یعنی نظر کیجئے ہماری طرف. رائنا کی جگہ کیا کہو، انظرنا، نظر کیجئے ہماری طرف. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْمَعُوا، اور تم فرمایا کہ تم غور سے سنو. جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو، جب دین کی باتیں سننے آتے ہو، تو تم پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے دل لگا کر سنو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. پہلی مرتبہ ہی تم اچھی طرح سے سن لو تاکہ یہ یہود کو موقع ہی نہ ملے. اور پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے، اور ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دیکھیں اس آیت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس آیت میں سب سے پہلی بات جو ہے نا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کی شان میں کوئی ایسا الفاظ، ایسا لفظ نہ کہیں جس سے آپ کی توہین ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کریں تو ادب سے بات کریں، الفاظ پر غور کریں کہ الفاظ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فوراً مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ تم اب یہ رائنا مت کہو. حالانکہ عربک میں اس کا معنی اچھا بنتا ہے، لیکن یہودی اس کو بالکل توڑ مڑوڑ کے الگ سے کہتے تھے جس کا معنی بالکل الگ سے بنتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا کہ اب ان یہود جیسے تم لفظ بھی نہ کہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کفار کی مشابہت کرنے سے بھی ہمیں بچنا ہے. کفار کی مشابہت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، صرف لفظ میں منع فرمایا ہے. تو آپ بتائیں زندگی کے دوسرے چیزوں میں پھر کتنی ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. ان کی ہر چیز میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ خوشیاں منانے کا طریقہ ہے، یا پھر فوتگی کے کوئی رسم و رواج ہے، یا پھر آپ دیکھیں ان کی طرح پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے. ان سب طریقوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کیوں؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا، اختیار کرے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان جیسا لفظ کہنے سے ہمیں منع فرما دیا۔ آج ہم ان جیسے خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم ان جیسے پہننا اوڑھنا، ہمارا لباس ان جیسا ہے، ہمارے طریقے ان جیسے ہیں، تو بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اللہ کو اس طریقے سے کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ یہ گود بھرائی کا طریقہ کس کا ہے؟ برائیڈل شاور کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہلدی مہندی کی رسمیں یہ کن کے طریقے ہیں؟ اور فوتگی پر 10واں 20واں 40واں یہ کون کرتے ہیں؟ ذرا جا کر دیکھیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ لباس ان جیسے، برتھ ڈے اور اینیورسریز یہ کن کے طریقے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کا اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب کل کے دن حیران مت ہو جانا، میدان حشر میں اگر ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو اس دن پھر حیران نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھر دنیا میں انہی جیسے تو چیزیں کرتے آئے ہیں۔ اور پھر اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بتا دی کہ کیوں ان کی مشابہت نہیں کرنا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یودو، نہیں وہ چاہتے، یعنی کون نہیں چاہتے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں۔ مشرکین کون؟ جو بت پرست ہوتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب یہود اور نصارہ، کہا کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین یہ بالکل نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ان کے دلوں میں اتنی دشمنی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل کی جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، ان کے دلوں میں اتنا بغض اور اتنی دشمنی ہے مسلمانوں کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر، کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہیں کوئی دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور کوئی بھلائی تمہیں ملے، اتنا حسد ان میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کی مشابہت نہ کرو، ان کے طور طریقے کو نہ اپناؤ، کیونکہ یہ تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یعنی یہاں پر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کامل دین اور شریعت سے نوازا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مومنوں پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس رحمت سے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، جس کے اوپر وہ یہود اس بات پہ بھی وہ حسد کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں، اس بات سے بھی حسد کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے اس سے نوازے۔ اور مومنوں کے اوپر بھی یہ کتنا بڑا ایک احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور شریعت سے نوازا۔ کیا واقعی ہمیں یہ دین اور شریعت ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل لگتی ہے؟ ہمیں یہ جس دین میں ہمیں معمولی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اگر چپل بھی پہننا ہے تو کس طرح سے اس چپل کو پہنے، اگر چھینک بھی آ رہی ہے تو چھینکے بھی کس طرح، اس کی بھی رہنمائی اس دین نے کر دی۔ جب اس دین نے چھوٹی باتوں کی ہماری رہنمائی کر دی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑی چیزوں میں اس دین نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کی ہوگی؟ کیا شادی بیاہ کس طرح سے کی جائے، کیا اس دین شریعت میں ہمیں نہیں بتایا گیا؟ فوتگی پر کیا رسم و رواج ہو، کس طرح سے فوتگی پر کس طرح سے ہم ریئیکٹ کریں، کیا وہ نہیں بتایا گیا؟ ہمارا لباس کس طرح ہو، ہمارے خوشی اور غم منانے کے طریقے کس طرح ہو، کیا نہیں بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اور شریعت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ وہ دین اور شریعت کے احکام آج ہمیں بوجھ لگتے ہیں، بیکورڈ لگتے ہیں، فضول لگتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔
اصل بات یہ ہے نا، ہم سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے، خواہشوں کے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اور یہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کے طریقے ہمیں اتنے اچھے اور بھلے لگتے ہیں۔ کیونکہ خواہشوں کے آگے اندھے بہرے بن گئے ہیں ہم۔ اب ان کی چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کے اوڑھنے کا طریقہ، ان کے پہننے کا طریقہ، ان کے خوشیاں منانے کا طریقہ، اسی لیے قدم بقدم ان کی ہم دیکھیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ ان جیسا نہیں کرنا، ان جیسا، یہاں پہ کہا کہ لفظ تک نہیں کرنا، کہنا تو ہم تو دیکھیں ایک ایک چیز ان جیسی کرتے ہیں۔ کب تک اندھے بھرے پھرتے رہیں گے ہم؟ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں، سنتوں کو اپنائیں، بدعتوں اور غیر قوموں کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمارے لیے دین پر چلنا تو آسان فرما، یا رب تو ہمیں توفیق دے، ہماری تو اصلاح فرما دے یا رب، کہ ہم غیر قوموں کی مشابہت سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ یا رب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں یا رب ہم ہر ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، آمین یا رب۔ اب اس آیت میں دیکھیں یہود کے ایک اور اعتراض کا ذکر ہے کہ قرآن کے بعض احکامات کے منسوخ کرنے پر، اس پر اعتراض کیا کہ کیوں بعض احکامات کو اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا یا کینسل کر دیا یا بدل دیا، کیوں اس طرح سے ہے، اور یہ اس چیز میں بحث میں پڑ گئے۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے کی شریعتیں اگر دیکھیں، پہلے کی جو کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں تھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نسخ کا معاملہ کیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کو منسوخ کیے ہیں۔ ایک جو حکم تھا اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں 2 سگے بھائی بہنوں کا نکاح جائز تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حرام قرار کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام حیوانات ان کے لیے حلال تھے، جو چاہے وہ کھا سکتے تھے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا اور بعض حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک ساتھ 2 سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا تھا، 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس احکام کو، اس حکم کو بدل دیا اور اس کو حرام قرار دیا کہ ایک ساتھ 2 سگی بہنوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ پہلے کی شریعتوں میں بھی ہوا ہے، اور تم خود بھی جانتے ہو، یہودیوں کو بتایا گیا کہ یہ تو کوئی قرآن کے ساتھ ہی تو نہیں ہو رہا ہے، پہلی کتابوں میں بھی اس طرح سے کئی احکام کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بعض احکام منسوخ فرمائیں اور اس کی جگہ پر نئے احکامات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نئے احکامات نازل فرما دیے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو نسخ ہے یہ 3 قسم کے ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک حکم کو بدل کر اس حکم کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نسخ یہ ہے کہ پہلے حکم کے الفاظ قرآن میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی موجود ہے، جو بعد میں نازل کیا گیا، یعنی جو آیات، دونوں بھی آیات موجود ہے، ناسخ اور منسوخ دونوں آیات۔ اور جو تیسری قسم کی جو نسخ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، اب تلاوت اس کی نہیں ہوتی، یعنی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا، لیکن ان کا حکم باقی رکھا۔ قرآن میں آپ کہیں یہ ان کی آیات نہیں دیکھیں گے، تلاوت نہیں ہے، لیکن حکم باقی رہ گیا۔ اور اس کا جیسے دیکھیں کہ شادی شدہ مرد عورت ہے، اگر یہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رجم کی سزا ہے، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس آیت میں یہ حکم باقی رہ گیا لیکن اس کی تلاوت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی مصلحت ہے، اور اگر وہ
کوئی آیت کو منسوخ کر رہا ہے یا بھلا دیتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر آیت لے آتا ہے جس میں آسانی بھی ہوتی ہے، جس میں نرمی بھی ہوتی ہے، جس میں زیادہ خیر کا پہلو ہوتا ہے، یا او مثلیہ یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ اور کچھ آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا دیا تھا، یعنی اس کا حکم بھی بھلا دیا اور اس کی تلاوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس کو بالکل بھلا دیا۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھلا دی گئیں، کچھ آیات کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن ان کا حکم باقی رکھا۔ تو ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے کہ بھئی جو قرآن میں ہے اس پر ہم ایمان لے آئیں، لیکن آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ان یہودیوں کی طرح ان آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایسی آیات جن کو منسوخ کر دی گئی ہے ان آیات پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہاں کچھ آیات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے، کچھ آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا ہے، تو بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب تو ہم سب کو اس قرآن پر کامل ایمان عطا فرما اور شیطانی وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ تم کیا نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے؟ تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے، ہر چیز پر وہ اختیار رکھتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ جب سب چیز سب کچھ اسی کا ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، تو پھر اختیار بھی اسی کا ہوگا۔ جس وقت جو مناسب سمجھے وہ کرے کیونکہ وہ علیم الحکیم ہے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو اس کا حکم دے دے، اور جسے چاہے وہ منسوخ کر دے، یعنی جو بھی حکم ہے جب چاہے وہ اس کو کینسل کر دے، منسوخ کر دے، ڈیلیٹ کر دے، مٹا دے، بدل دے، اٹھا دے، اس حکم سے منع کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، کیونکہ سب چیز تو اسی کی ہے، تو اختیار بھی پھر اسی کا ہے۔ اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں اس کے ہر کاموں میں مصلحت ہوتی ہے، اور وہ مصلحت صرف وہی جانتا ہے۔ اور اس طرح جو احکامات کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں ان کے ذریعے بندوں کی بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آزمائش ہو جاتی ہے کہ کون رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جب مدینہ میں آئے تھے مسلمان ہجرت کر کے، تو 17 یا 18 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے، قبلہ اس طرف تھا، اور نماز کی حالت میں یہ حکم آیا کہ اب کعبہ شریف کی طرف رخ کر نماز پڑھیں، وہ قبلہ ہے۔ حکم کو بدل دیا اور صحابہ اکرام اس پر فوراً سے ایمان لے آئے اور نماز کی حالت میں ہی اپنے رخ کو بدل لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے پھر آزمائش بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سے وقت کس وقت پر کون سے احکام کو کس احکام کا حکم دینا ہے، کس وقت پر کس احکام کو بدل دینا ہے، اس سے منع کر دینا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ الحکیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئلا جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے۔ اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ ہم نے دیکھا نا بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو زج کر دیتے تھے، اتنے سوال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو منع فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال نہ کریں۔ اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے،
اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائے گی۔ اور پھر اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی چیز ہونے سے پہلے اس کے بارے میں سوال کرنا۔ اگر اس کے بارے میں سوال کریں گے، ابھی وہ چیز ہوئی نہیں ہے اور ان کے سوال کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یعنی جو فضول گفتگو ہے، بیکار کی جو باتیں کرتے ہیں، فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ دوبارہ سن لیں یہ 3 چیزیں: فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ تو ہمارے روز کا مشغلہ یہی ہوتا ہے، فضول باتیں کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری شکایت ہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اتنی فضول باتیں کرتے ہیں نا، اسی میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کثرت سوال، ایسے سوال پوچھیں گے جس کا نہ عمل سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی ایمان سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، بس سوالوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کُرید کر چیزوں کو پوچھنا ہے، بیکار کے سوال کرنا اور اس طرح مال کو ضائع کرنا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی غیر ضروری سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا جب میں تمہیں کوئی چیز کا حکم دوں تو اسے بجا لاؤ جس حد تک تم طاقت رکھتے ہو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو۔ تو دیکھیں یہاں ہمیں اصول بتا دیا گیا، اور پچھلی قوموں کو انہی 2 وجوہات کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کثرت سوال اتنے زیادہ کرتے، کریدتے، ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو بس جو نبی دیں وہ لے لیں، اور جس چیز سے منع کر دیں بس اس سے رک جائیں۔ کیا مشکل ہے یہ چیز ہمارے لیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت پر فرمائی تھی جب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم پر حج فرض ہے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس طرح اس نے 3 بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اور آپ خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو حج ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں تمہیں نہ بتاؤں غیر ضروری سوال مجھ سے نہ کرو۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، اس لیے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ہم سنیں۔ تو دیکھیں کس قدر صحابہ اکرام احتیاط کرتے تھے کثرت سوال کرنے سے۔ وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی، کوئی بدو آ جائے، وہ سوال کر لے اور ہم جواب سن لیں۔ اور آج ہمارا کوئی عمل کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بس سوالوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہیں، اتنے اعتراض کرتے ہیں، بال کی کھال نکالنے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، کثرت سوال۔ اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یعنی وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور ہٹ درمی سے سوال کرتے ہیں، بس اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس تنگ کرنا ہے، بلا ضرورت بیکار کے سوال، بلا ضرورت سوال کرتے ہیں، ان کی یہاں پہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو خرید لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، یعنی وہ سیدھی راہ سے بھٹک کر جہالت اور ضلالت کے راستے پر چلا گیا۔ یعنی جن لوگوں کو چاہیے تھا کہ انبیاء کی تصدیق کرتے، ان کی اتباع کرتے، ان کی اطاعت کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، اور محض تنگ کرنے کی غرض سے
وہ بلا ضرورت سوالات پوچھنے کی جو ان لوگوں کا جو روش تھی، پھر ان کا یہاں پر وہ حال بتایا گیا ہے، کیونکہ غیر ضروری سوال جو ہوتے ہیں نا، اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ جب انسان سوال کرتا ہے غیر ضروری سوال اور کثرت سوال، تو اس کو پھر وہ چیز اس طرح سے کہ وہ پھر جہالت کے راستے پر اور گمراہی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں ہم اسے لے لیں، خوشی خوشی لے لیں، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بنا کوئی شک کے، بنا کوئی بوجھ کے، ان چیزوں سے ہم رک جائیں، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالے گا اور اتنے سوال ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ ہاں، اگر عمل کی نیت ہے تو ضرور کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے، پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری سوال کرنا، بال کی کھال نکالنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔